بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان یعنی ڈی ایچ ایس۔ صحت رمضان کو مزید صحت مند بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کے جانے پہچانے ہمارے ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ اور سینئر ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب۔ صحت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی بہت ہی معروف نعت گو شاعرہ، جب اپنا کلام ترنم سے پڑھتی ہیں تو محفل پر ایک سما باندھ دیتی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ریحانہ اعجاز صاحبہ۔ ریحانہ اعجاز صاحبہ، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہر روز کی طرح ہمارے درمیان موجود سید سلمان الحق صاحب، جو جب بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الہی میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں تو محفل پر ایک قد طاری کر دیتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام صحت رمضان میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، جہاں خوبصورتی بولتی ہے، نہ صرف پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، بلکہ ایک بہت آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی اس خواہش کو کہ آپ ہمارے ہاں سے ہی یہ ٹریٹمنٹ حاصل کریں، انہوں نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ کیونکہ یہ پروگرام 29 رمضان المبارک تک جاری رہے گا، لہٰذا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی تمام سروسز پر 29 رمضان المبارک تک 29% ڈسکاؤنٹ یعنی 29% ڈسکاؤنٹ آفر کیا گیا ہے بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ کے۔ لیکن اب چونکہ میں نے بوٹاکس لگوایا ہے اور بوٹاکس کے رزلٹ جو ہیں تو وہ بہت اچھے آ گئے ہیں، اور مطلب بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی پکچرز 2-3 دن میں بہت زیادہ اچھی آنے لگی ہیں، تو اس کی چھپی ہوئی وجہ جو ہے تو وہ بوٹاکس ہے۔ اور اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے یعنی کہ ڈی ایچ ایس کی طرف سے بوٹاکس پر عید تک کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے، تو آپ بھی اپنا ضرور بوٹاکس ٹریٹمنٹ کرائیے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے، بالکل خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے، اپنی خوبصورتی میں اضافے کی کوشش کیجیے، بالکل میری طرح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بوٹاکس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ بوٹاکس ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ٹاکسن ہوتے ہیں جو ہمارے انڈر لائن اسکن کے جو مسلز ہیں اسے پیرالائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکن کے اوپر جو جھریاں ہوتی ہیں ایسے کرنے سے جی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا لگوانے کا صحیح ٹائم وہی ہوتا ہے جب جھریاں شروع ہوں۔ اگر جھریاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں مختلف اور مزید پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے۔ مطلب وہ جو کریزز بنتی ہیں وہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ بوٹاکس سے نہیں مطلب مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہی جلدی آپ کی جلد کے اوپر جیسے ہی جھریاں آنا شروع ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ موومنٹ کرنے سے آپ کے فور ہیڈ پر آپ کی آنکھوں کے گرد جو ہے تو وہ کرو فیٹ کی طرح، کوے کے پنجوں کی طرح کی لائنیں اگر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنا بوٹاکس ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرا لیں تاکہ یہ رنکلز فکس نہ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنے دن لاسٹ کرتا ہے؟ ایک ٹریٹمنٹ کرا لیا پھر اس کے بعد تقریباً 6-8 مہینے، سال بھی ہو جاتے ہیں۔ It depends on the quality of the product. جی جی بالکل، کوالٹی آف پروڈکٹ، and also کہ how they maintain their anti-aging treatment like کوئی ہائیڈریشن رکھی ہوئی ہے، اسکن کو ہائیڈریشن رکھے، اپنی غذا کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے، نیند کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اسٹریس کو کس حد تک ریڈیوس کیا ہوا ہے، ہینڈ سے لگوائے ہیں، یہ بھی سب سے مین چیز ہے کہ کتنا ڈیپ میں جا کے اس نے لگایا ہے، کتنا کس پرٹیکولر اور کتنے صحیح پوائنٹ پہ وہ لگائے گئے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے اس میں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ ایکسپرٹ سے لگوائیں، اور یہ عام آدمی مطلب ایک جو ہمارا معاشرے کی سوسائٹی ہے، مطلب ایک ماسک کا طبقہ جو ہے، کیا اس کو افورڈ کر سکتا ہے اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ مہنگا تو نہیں؟ نہیں، بالکل افورڈ کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد تو یہ بہت ہی جو ہے تو وہ ریزنیبل ہو جائے گا، بالکل۔ اور یہ تھینک یو پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے ساتھ پروگرام میں تعاون کیا، بلکہ پروگرام میں کے ذریعے دیکھنے اور سننے والوں تک یہ میسیج بھی پہنچایا کہ وہ کیونکہ یہ پروگرام 29 رمضان تک جاری رہے گا، 29 رمضان المبارک تک جاری رہے گا، تو انہوں نے یہ میسیج بھی پہنچایا کہ 29 رمضان المبارک تک ان کی تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اسپیشل طور پہ، خصوصی طور پہ 29% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ میں نے بوٹاکس لگوایا ہے، لہٰذا میں نے بوٹاکس پر اپنی جانب سے، ڈی ایچ ایس کی جانب سے 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ملک کی معروف نعت گو شاعرہ جناب ریحانہ اعجاز صاحبہ۔
اور بڑی دیر سے ہماری جو ہے تو وہ خوبصورتی پر گفتگو جو ہے تو سن رہی ہیں. آپ بھی کچھ ٹریٹمنٹ کراتی ہیں اپنی اپیئرنس کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس میں مزید بہتری کے لیے؟ نہیں، فی الحال میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا کام نہیں تو یہ جتنی بھی ابھی تک بیوٹی ہے یہ آپ کی نیچرل اور اوریجنل جو ہے تو وہ بیوٹی. اللہ کتنا گریس آپ کے چہرے پر ہے ماشاءاللہ, ایک کتنی سوبر آپ نظر آتی ہیں, اور کیوں نہ نظر آئیں کیونکہ آپ جن کا کلام پڑھتی ہیں, جن کا نام لیتی ہیں, وہ ہیں ہی ایسے کہ مطلب آپ کی شخصیت خود بخود جو ہے وہ بہار آ جاتی ہے, سوبریٹی آ جاتی ہے, اور ایک روحانی سی شخصیت جو ہے تو وہ بن جاتی ہے, جس طرح ہمارے سلمان الحق صاحب. اور جیسے ہی جب یہ اپنی حمد و ثنا کا آغاز کرتے ہیں تو محفل پر ایک رقت آمیز مناظر طاری کر دیتے ہیں. تو لہٰذا میں درخواست کروں گا سید سلمان الحق صاحب سے کہ بارگاہ الہی میں, بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کر کے ہماری محفل کو پر نور بنا دیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے محشر میں بھی رہ جائے نا بھرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. او میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. اسباب ہوں ان کو رستہ بہم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ہر سال طلبوں پر ماں
سال طلب و فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ پیارے پاکستان کی کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ان کی معاشی جو تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، تاکہ کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ صحیح طور پر کھا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگ فروٹ چاٹ بھی بنانا چاہتے ہیں، پکوڑے وغیرہ بھی جو ہے تو وہ کھانا چاہتے ہیں، اور ساری چیزیں افطار کے جو لوازمات ہوتے ہیں، یعنی کہ جلیبیوں اور خاص طور پہ جو باہر سے خریدی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو گھر، تو وہ بتائیے کیا کن چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، کتنی مقدار میں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کس طرح اپنے جسمانی طور پہ اپنے روزے کو صحت مند بنا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں۔ اچھا، دونوں لحاظ سے وہ بہتر ہیں، ایک تو صحت کے لحاظ سے بھی اور فائنینشیل لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، کہ باہر کی چیزیں بہرحال مہنگی پڑتی ہیں، مہنگی بھی ہوتی ہیں، ہر لحاظ سے مہنگی اور ہوتی ہیں، مضر صحت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ان میں جو آئل استعمال کی جاتے ہیں وہ تو جو بہت گھی ہی استعمال ہو رہا ہے، جو آئل استعمال ہو رہا ہے وہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز، بار بار اسی کے اندر فرائی کرنے سے وہ سیچوریٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی دل کی نالیوں کو بند کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور کوشش یہ کریں سادی غذا کھائیں، تو اس سے یہ جو ہمارے یہاں اس رمضانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف مہنگائی ہو جاتی ہے، اگر ہم سادہ رہیں گے، کوشش کریں گے کہ سادی غذا جس طرح ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں عام لائف میں اس طرح ہی کھانا کھائیں، تو یہ لوگ جو اتنے مہنگی چیزیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب بجٹ بھی آپ کا جو ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، گھر کی چیزیں کھائیں، فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں، جو کچھ نارمل زندگی میں کھاتے ہیں وہی کھائیں، روٹی سالن وغیرہ ساری چیزیں، باہر کی چیزیں خاص طور پہ نہ کھائیں، گھر کی تلی ہوئی چیزیں کسی حد تک مناسب آئل میں کم مقدار میں استعمال کر لیا کریں۔ اس کا بہت آسان نسخہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں کہ آپ افطار صرف چند کھجوروں سے اور 1-2 کیلے وغیرہ یا پھل سے کر لیں، نماز پڑھ کے آئیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک تو پورا بھرپور کھانا کھا لیں گے اور انرجی بھی آ جائے گی، اور یہ الٹی سیدھی چیزیں جو اس وقت زبان مانگ رہی ہوتی ہے یا دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن بھوکا ہوتا ہے آدمی، وہ تلی ہوئی چیزیں، کرکری چیزیں، مرچوں والی، مسالے والی، چٹنی والی، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، جی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم بچ سکیں گے، اور جب ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہم کھانا کھا لیں گے تو ہمارے کو مزید اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ریحانہ اپا، جی آپ کا روزہ کیسے گزرتا ہے؟ ایک طرف تو گھریلو مصروفیات اور پھر اس کے ساتھ تمام مطلب یہ کہ مذہبی تقریبات میں آپ کی شرکت، آپ بجا جو ہے تو وہ مطلب یہ کہ نظر آتی ہیں، جہاں بھی حمدیہ اور نعتیہ کلام کی بات ہوتی ہے تو آپ جزو لازم سمجھی جاتی ہیں، تو روزے میں اپنے اوقات کو کیسے کرتی ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے، ایک روٹین کے ساتھ چلنا، گھر کو لے کر، بچوں کو لے کر، اپنی مصروفیات کو، تو یہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں آپ، اور گھر کا جی بتائیے۔ میں کہتا ہوں کہ گھر کا جو نظام ہے، مینجمنٹ ہے، وہ عورت کے دم سے قائم ہوتی ہے۔ جی بالکل، جی بالکل، اگر عورت چاہے تو مطلب روٹین بنانا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اچھا، بچوں کو دیکھنا، وقت پر کھانا پلانا، اپنا روٹین سیٹ کرنا، یہ سب چیزیں عورت کے ہاتھ میں ہیں، اور گھر پر اگر ہم بنا لیتے ہیں نا، رمضان میں جو اشیاء جیسے کہتے ہیں نا، روزے تو ہم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں، بالکل، پکوڑے انسان نے خود فرض کر لیے ہیں، سچی بات ہے، اور یہ کریونگ ہو رہی ہوتی ہے ہر ایک چھوٹے بڑے کو، تو بہتر ہے کہ سموسے، رول اور اسی ٹائپ کی دوسری چیزیں اگر ہم ٹائم سے بنا کے چاند رات کو رمضان کی فریز کر لیں، پراٹھے وغیرہ بھی اب تو بہت سی سہولتیں اویلیبل ہیں انسان کو، وہ کر لیں تو ہماری سحری کی بھی بچت ہو جاتی ہے،
पैसे की भी बचत हो जाती है, अपनी वक्त सेहत की भी बचत हो जाती है और आप ज़्यादा की वक्त भी। जो है तो वो इबादत में और जी, अपने जो जी, मतलब आपकी जो बिल्कुल, मसरूफियात है उसमें सब बिल्कुल। कहती हैं, और जुबान के चटखारे भी पूरे हो जुबान के जाते हैं। चटखारे भी जी, पूरे हो बिल्कुल। जाते हैं। रहना जज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन पकौड़े हमने अपने ऊपर खुद फ़र्ज़ कर लिए हैं। पकौड़ों के साथ साथ फ्रूट चाट भी है, वो भी फ्रूट हमारे ऊपर चाट, फ़र्ज़ है, जी। लेकिन वो बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है। फ्रूट चाट बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है, उसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत कम किया कीजिए बिल्कुल। और ज़रूर खाया कीजिए, और पकौड़ों को भी खाया कीजिए लेकिन घर के बने हुए हों और बहुत कम मक़दार में खाया कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज, तो जब आप ये सब कुछ खा लें तो जो तरावी की नमाज़ होती है वो खुद एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो नमाज को अदा कर ले कीजिए, आपकी जो है तो चीज़ें हज़म भी हो जाएंगी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका मुराक़बा भी हो जाएगा, आपकी इबादत भी हो जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर होती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, जिल्द की सेहत बड़ी अहमियत रखती है और कितना ताल्लुक़ होता है इसकी इंसान की अंदरूनी बीमारियों से और बाहर के जो अवामिल होते हैं जिल्द को, उनका किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जिल्द जैसे आपको पता है कि जिल्द जो है वो हमारा सबसे बड़ा आर्गन है। हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा आर्गन है या सबसे बड़ा आज़ा जो है वो जिल्द है। पूरे जिस्म को उसने कवर किया हुआ है और ज़ाहिर है इसको फिर मुख्तलिफ मौसम और मुख्तलिफ आबो हवा और सबसे गुजरते हुए इसी को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। सबसे पहले सूरज की किरणें, चूल्हे की तपिश, जो भी कुछ है, बहरहाल हमारे आलूदगी जो जितनी ज़्यादा आजकल है, तो ये सब कुछ इसे झेलना पड़ता है। तो जाहिर है कि इसको सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इसको पहले अंदर से मजबूत करें, अंदर से सेहतमंद रखें और फिर बाहर से उसका ख्याल करें। अंदर से सेहतमंद रखने का वही तरीका है, हाइड्रेशन पूरी रखें, पानी खूब पिएं, जूसेस वगैरह जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसे पिएं और इसके साथ जो है वो ग़िज़ा का अपना ख्याल रखें। हमारे प्रोग्राम में अमेरिका से डॉक्टर आए थे, डॉक्टर इलियास यमनी, जिन्होंने बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट जो है तो वो मुतारिफ़ कराया लाइफ स्टाइल मेडिसिन के नाम से। और उनका कहना था कि जो आप पानी पीते हैं तकरीबन 12 से 14 गिलास तकरीबन रोज़ाना आप पानी पिएंगे, यानी कि जो मिनरल वाटर की बोतल आती है वो 2 बड़ी बोतल्स रोज़ाना आप पिएंगे। एक बोतल में 1 चुटकी पिंक सॉल्ट और आधा लेमन, और दूसरी बोतल में भी 1 चुटकी पिंक सॉल्ट और आधा लेमन डाल लें। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी पानी की ज़रूरियात भी पूरी कर देगा, आपकी नमकियात की ज़रूरत भी पूरी कर देगा और आपकी जिल्द के फासिद मादों को भी खारिज कर देगा, आपके जिस्म के फासिद मादों को भी खारिज कर देगा और आपकी जिल्द जो है तो निखरती चली जाएगी, संवरती चली जाएगी और उस पर झुर्रियाँ भी बहुत देर से पड़ेंगी। और जब झुर्रियाँ पड़ जाएँ तो फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बोटॉक्स लगवा लें, जैसे ही झुर्रियाँ पड़ना शुरू हों बोटॉक्स लगवा लें और ईद से पहले तो ज़रूर लगवा लें। और कहाँ से लगवा लें? पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से लगवा लें, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट किया है बोटॉक्स पर 50% डिस्काउंट्स ऑन द बोटॉक्स टिल 29 रमज़ानुल मुबारक। अच्छा, एक तो हो गई ये आप सेहत होगी। अब जो बाहर के अवामिल हैं वो क्या क्या हैं जो जिल्द को मुतासिर करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो सूरज। जो शुआएं हैं और ख़ासकर हमारे मुल्क में तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ओज़ोन इतनी फटी हुई नहीं है जो हाँ जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी तरफ भेजता है, तो वो तो हम महफूज हैं काफ़ी हद तक। और दूसरा, आपकी बात को काटते हुए अल्ट्रा वायलेट रेज जो है बड़ा कॉमन लोग सुनते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उर्दू तर्जुमा बता दें तो बहुत सारे लोग जो है तो वो नहीं बता पाते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को कहते हैं उर्दू में बालाए बनफशी शुआएँ। बालाए बनफशी शुआएँ, तो जिन लोगों को मालूम नहीं है वो अपनी नॉलेज में इजाफा कर लें। बालाए बनफशी शुआएँ, ओजोन फट जाता है तो बालाए बनफशी शुआएँ जो हैं वो ज़मीन पर आना शुरू हो जाती हैं और वो हमारे जिल्द को एक और हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमारा स्किन थोड़ी सी डार्क है, टैनिंग है, इसमें मेलानिन मौजूद है, तो वो थोड़ा महफूज करता है, वरना गोरे लोगों को वो ज़्यादा डैमेज करती हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद फिर जाहिर है कि आप अच्छा इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने की बिल्कुल आप पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करें कि धूप कैप लगाएं या धूप में ना निकलें। दूसरा ये है कि आप सन ब्लॉक बिल्कुल सन ब्लॉक आप अच्छा SPF का जो है वो आप। डॉक्टर साहब, आपको याद है कि हम कई मुल्कों में साथ गए और हमने देखा है कि लोग जो है तो धूप से बचने के लिए जो छोटी छोटी अम्ब्रेला, खूबसूरत सी अम्ब्रेला जो है तो इस्तेमाल करते थे, गाड़ियों में शेड लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाबंदी है। तो आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं, सन स्क्रीन लगा सकते हैं, शेड्स लगा सकते हैं और जिस तरह भी चाहें वो आप धूप से जितना बच सकते हैं बचें। आपकी स्किन की रंगत भी ठीक हो जाएगी और आप पर उम्र के असरात भी जो है तो वो देर से नुमायाँ होंगे। सेहत रमज़ान में वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि मोहतरमा रेहाना एजाज साहिबा अपना खूबसूरत काम सुनाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ई साहब और सैयद सलमान हक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से।
رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ملک کی ہمارے شہر کی نامور نعت خواں شاعرہ محترمہ ریحانہ اعجاز صاحبہ. درخواست کریں گے آپ سے کہ آپ اپنے منفرد طرز تکلم سے ہماری محفل کو مترنم کر دیں, بابرکت بنا دیں. بسم اللہ. ضرور. بسم اللہ. میرا آج کا کلام میری تازہ پبلش ہونے والی کتاب آہٹیں سے ہے. آہٹیں یہ آج پبلیکیشنز کے بینر تلے پبلش ہوئی ہے حال ہی میں. جی تو اس میں سے میں اپنی ایک نعت سنانا چاہوں گی آپ. بسم اللہ. ملیں گر مجھے سو جنم کملی والے, ملیں گر مجھے سو جنم کملی والے, تمہیں پر میں واروں قسم کملی والے. ملیں گر مجھے سو جنم کملی والے, میری جان قربان محمد کی خاطر, میری جان قربان محمد کی خاطر, گوارا ہے ہر ایک ستم کملی والے, گوارا ہے ہر ایک ستم کملی والے, گوارا ہے ہر ایک ستم کملی والے. دعا ہے میری میں قلم جب اٹھاؤں, دعا ہے میری میں قلم جب اٹھاؤں, لکھے نعت پل پل قلم کملی والے, لکھے نعت پل پل قلم کملی والے, لکھے نعت پل پل قلم کملی والے. سنور جائیں گے دن سبھی زندگی کے, سنور جائیں گے دن سبھی زندگی کے, صدا ہم پہ رکھنا کرم کملی والے, صدا ہم پہ رکھنا کرم کملی والے, صدا ہم پہ رکھنا کرم کملی والے. جھکے سر میرا بس محمد کے در پر, جھکے سر میرا بس محمد کے در پر, نہ ٹوٹے یہ میرا بھرم کملی والے, نہ ٹوٹے یہ میرا بھرم کملی والے, نہ ٹوٹے یہ میرا بھرم کملی والے. محمد کی الفت ہے دل میں تو کیسے, محمد کی الفت ہے دل میں تو کیسے, اٹھاؤں غلط میں قدم کملی والے, اٹھاؤں غلط میں قدم کملی والے, اٹھاؤں غلط میں قدم کملی والے. ارادہ ہے ریحانہ نعتیں لکھوں میں, ارادہ ہے ریحانہ نعتیں لکھوں میں, رواں رکھنا میرا قلم کملی والے, رواں رکھنا میرا قلم کملی والے, رواں رکھنا میرا قلم کملی والے. جزاک اللہ. میرا بھی کرم کملی والے. یہ جب پڑھتی ہیں ترنم سے اور اپنا ہی کلام پڑھتی ہیں تو کیسی کیفیت آپ پر ایک طاری ہوتی ہے, اور یہ جب یہ کلام جب آپ پر اترتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلام لکھنے اور پڑھنے کی جو سعادت ہے, میں کہتی ہوں یہ بہت کم خوش نصیبی اس طرح حصے میں آتی ہے کسی کے کہ اپنا ہی لکھا ہوا کلام پہ پڑھے اور اس بارگاہ نبی میں. سبحان اللہ. تو اس کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں, لیکن میں خدا کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں
اللہ اور اس کے نبی کے ثنا میں کچھ لکھ سکوں. سبحان اللہ. آپ کا ذوق سخن، آپ کا شوق سخن اور آپ کا زور سخن، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی جلد کے بیرونی عوامل، تو اس میں ایک تو سن ہو گیا جو جلد کو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا رنگ بھی خراب کرتا ہے اور اس میں اسکن ایجنگ کے ساتھ بھی پیدا ہے. اب جن کا رنگ خراب ہو گیا، تھوڑا سا سن کی وجہ سے ٹین ہو گیا، ٹھیک ہے، آج ان کو احساس ہوا کہ ان کا رنگ دھوپ کی وجہ سے ٹین ہو گیا، تو اب وہ عید سے پہلے تھوڑا سا اپنے رنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں. آپ جو ابھی ڈی ایچ ایس والوں کا ہے اسکن برائٹننگ بوسٹر جو سیرم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ان کا وٹامن سی برائٹننگ بوسٹر سیرم، جی، اور اسی طرح ان کا وٹامن سی کا بھی سیرم ہے. وٹامن سی سیرم جو اسکن کو ریپیئر بھی کرے گا اور اس کے علاوہ مائسچر بھی دے گا. ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. اور نہیں، لیکن بتائیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ جو اس کے چھلکے ہیں کینو یا سنترے کے، اس کے چھلکے کو آپ جو ہے وہ خشک کر کے اور اس کو کسی بھی لوشن میں یا کسی بھی کریم میں یا ایکسفولیٹنگ ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں. اگر وہ آپ اسے رب کریں گے تو جو آپ کی ڈیڈ اسکن اوپر سے ہے وہ بھی اسے ختم کر دیں گے. یہ تو سارے ہی پھل جو ہے وہ جلد کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، لیکن کچھ پھل جو آج کل آئے ہوئے ہیں وہ جلد کی اسکن کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جن میں سب سے زیادہ جو ہے تو وہ تربوز ہے، واٹر ملن جس کو کہتے ہیں. اور اس میں تربوز کے رس میں جو ہے تو میکسیمم گلوٹاتھائون کی مقدار پائی جاتی ہے. گلوٹاتھائون وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ہماری اسکن کے کالے سیلز کے خلاف کام کرتا ہے، ہمارے میلانوسائٹس کو کل کرتا ہے. تو تربوز میں سب سے زیادہ گلوٹاتھائون ہے اور وٹامن سی بھی موجود ہے اور پانی کی وافر مقدار بھی موجود ہے اور دیگر نمکیات بھی موجود ہیں. تو تربوز کو ضرور استعمال کیجیے اور ریزنیبل پرائز میں بھی اب دستیاب ہے اور بہت زیادہ مقدار میں جو ہے تو دستیاب ہے. دوسرا جو بہت اہم پھل ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ پپیتا. نہ بچے شوق سے کھاتے ہیں اور نہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑے بھی اسے شوق سے نہیں کھاتے. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کو پپیتے کے فوائد پتہ چل جائیں تو آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پھل ہی نہ کھائیں. اور پپیتا ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں بہت مہنگا ہے. اس کی پھانک جو ہے وہ باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا شاپر میں پیک کر کے اور وہ اس میں کر کے وہ بک رہی ہوتی ہے اور لوگ اسے لازمی کھانے کے ساتھ جو یہ ہمارے ویسٹرن کنٹری والے ہیں یہ لازمی اسے یوز کرتے ہیں. دراصل اس کے 2-3 فائدے وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ جس طرح کے غذا یوز کرتے ہیں ان کو قبض زیادہ رہتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کانسٹیپیشن آپ کا ریلیو ہوتا ہے. جب کانسٹیپیشن آپ کا ریلیو ہوتا ہے تو آپ کی جلد کے آپ کی جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، آپ بہت ریلیکس اپنے آپ کو جو ہے تو وہ فیل کرتے ہیں، آپ کی عبادات میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا. تو پپیتے کا ایک فائدہ تو انٹرنل باڈی سے ہو گیا کہ وہ آپ کے کانسٹیپیشن کو ریلیز کرتا ہے. اسکن پہ کیا فائدہ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسکن پہ ظاہر ہے اس میں جو وٹامنز ہیں وہ اچھا اس کے چلیں جو ہم کھانے سے جو فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا سب سے اچھا فائدہ ہے کہ اگر آپ کبھی اس کو چہرے پہ اس کے چھلکوں کو مل لیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور صرف سادے پانی سے آپ چہرہ دھوئیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اسکن کو کتنا اس نے پیوریفائی کر دیا ہے. اس کے ساری جو غلاظت ہے، گندگی ہے جو اس میں دن بھر کی ساری مساموں میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. کیونکہ اس کے چھلکے میں جو ہے پپایا انزائم ہوتے ہیں، چھلکے کے نزدیک جو پپیتے میں ہوتے ہیں اس میں پپایا انزائمز ہوتے ہیں اور سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ پپایا انزائم بہت اچھے اینٹی آکسیڈنٹ اور بہت اچھے برائٹننگ ایجنٹس ہیں. آپ کی جلد بہت اچھے ہائیڈریٹ کرتے ہیں آپ کی جلد کو. تو پپیتا کھا لیا کیجیے. اچھا کھانے میں بھی ایک چیز کا خیال کیا کیجیے کہ جو اس کی ممبرین ہوتی ہے، بیچ کے نیچے کی جو ممبرین ہوتی ہے اس کو نہ نکالا کریں، وہ بہت اہم ہوتی ہے. اس ممبرین کو نہ کاٹا کریں. اکثر لوگ اس ممبرین کو کاٹ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو آپ اس کا ایک بہت اہم عنصر ضائع کر دیتے ہیں. تو پپایا کے بیج ہٹا دیجیے، اس کی ممبرین کے ساتھ اس کو چھیل کے کھا لیجیے، ٹھیک ہے. اور اس کے چھلکوں کو جو ہے یا جو رس آپ کے ہاتھوں میں لگے اس تمام مشقت محنت اور ایکسرسائز کے دوران اس کو اپنے چہرے پہ جو ہے تو مساج کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور سادے پانی سے واش کر لیں. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کی جلد عید تک جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا گھریلو نسخہ. ہم پھر گزارش کریں گے ریحانہ اعجاز صاحبہ سے کہ کوئی کلام جو ہے تو وہ پیش کریں. میں رمضان کے حوالے سے عطا ہو. ٹھیک ہے. آیا ہے دیکھو پھر سے رمضان کا مہینہ، آیا ہے دیکھو پھر سے رمضان کا مہینہ، ہوں گی تلاوتیں ہے قرآن کا مہینہ، ہوں گی تلاوتیں ہے قرآن کا مہینہ.
جاگیں گے رات بھر میرے رب کے نام لیوا، جاگیں گے رات بھر میرے رب کے نام لیوا، سب فیض پائیں گے ہے فیضان کا مہینہ، سب فیض پائیں گے ہے فیضان کا مہینہ، سچی ہو نیتیں تو مل جاتا ہے خدا بھی، سچی ہو نیتیں تو مل جاتا ہے خدا بھی، رمضان کا ہو یا شعبان کا مہینہ، رمضان کا ہو یا پھر شعبان کا مہینہ، بندوں کی سب خطائیں اللہ معاف کرنا، بندوں کی سب خطائیں اللہ معاف کرنا، صد شکر ہم نے پایا رحمان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رحمان کا مہینہ، ریحانہ صاف ہوگا دل بغض سے ہمارا، ریحانہ صاف ہوگا دل بغض سے ہمارا، ہے اپنی ذات سے یہ عرفان کا مہینہ، ہے اپنی ذات سے یہ عرفان کا مہینہ، آیا ہے دیکھو پھر سے رمضان کا مہینہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ڈی ایچ ایس کا اسکن برائٹننگ بوسٹر سیرم اور ڈی ایچ ایس کا وائٹامن سی سیرم، یہ تو آپ ریمیڈی گھر بیٹھے استعمال کریں، آن لائن اس کو منگا بھی سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ اس کو آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، یہ تو کر لیا، لیکن تھوڑا اور کوئک ریکوری کے لیے جو ایستھیٹک جو ٹریٹمنٹس ہیں ان میں کیا لینا چاہیے اسکن کے حوالے سے، اسکن کے حوالے سے، اسکن کی برائٹننگ کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں نا خوبصورتی کا سب سے پہلا پیرامیٹر ہمارے یہاں جو ہے تو وہ گورا رنگ ہے۔ گلوٹاتھیان کے انجیکشنز ہیں، اس کے علاوہ پی آر پی آپ فیس پہ کرا سکتے ہیں، مائکرو نیڈنگ جو ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں، ہائیڈرا فیشل ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں، جی برائٹننگ فیشل جو ہائیڈرا کی ہے وہ کرا سکتے ہیں، ہائیڈرا وائٹ، اور پھر اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اور آپ وہ ڈیپ جائیں، اسکن کو تھوڑا سا اور جھریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو تھریڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، ابھی سے اگر کریں تو میرے خیال میں 15 دن میں کافی سیٹل ہو جاتے ہیں، ایڈوانس بھی تھریڈ ٹریٹمنٹ لے لیں، تھریڈ لے لیں۔ جو لوگ اپنی اسکن کو عید سے پہلے گلوئنگ کرنا چاہتے ہیں، اس میں نکھار لانا چاہتے ہیں، اس کی رنگت میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے گورے ہونا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر ظفر بقائی کی ریکمنڈیشن اور میری دونوں کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ ایس کا برائٹننگ بوسٹر سیرم استعمال کریں اور وائٹامن سی استعمال کریں۔ جو لوگوں کا مسئلہ زیادہ ہو گیا سن ڈیمیج کی وجہ سے یا انٹرنل ڈیزیز جس کا ذکر کیا ان کی وجہ سے، تو وہ ان پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے بیسک ٹریٹمنٹ جو ہے تو وہ ہائیڈرا وائٹ کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ جن کے میں نام لے رہا ہوں وہ آپ نے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے لینا ہے۔ ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں آپ اسکن کو برائٹ کرنے کے لیے، آپ پیکو ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اسکن کو برائٹ کرنے کے لیے، اس کی پگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے، آپ ویمپائر ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اسکن کو ریجنویٹ کرنے کے لیے، آپ اسکن ریسرفیسنگ لیزر کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ابھی 15 دن باقی ہیں آپ کے پاس، اور یہ تمام ٹریٹمنٹ، یہ تمام فیسلٹیز پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تمام برانچز پر 29 رمضان تک 29% ڈسکاؤنٹ پر آپ کو سروسز فراہم کی جائیں گی، تو مس مت کیجیے گا۔ اور کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان المبارک تک موجود ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں صحت رمضان میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں 29 رمضان المبارک تک سجایا جاتا رہے گا میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے طور پر، اور 29 رمضان المبارک تک پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ 29% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا رہے گا، اور بوٹیکس لینے پر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اسپیشلی ڈی ایچ ایس کی جانب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اور بتایا تھریڈ آپ نے بتایا کہ تھریڈ کا ٹریٹمنٹ کرا لیں اور بوٹوکس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں، یہ سارے ٹریٹمنٹ کرا لیں، کیا یہ مطلب 15 دن میں اثر کر جائیں گے یا دیکھیں تھریڈز ابھی دیر تو نہیں ہوگی؟ تھریڈز تو ایڈوانس بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر پراپر صحیح ہاتھوں میں دلی میں 30-40% تو آپ کو اسی وقت ہی محسوس ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا اچھا امپورٹنس بتا دیجئے یہ کہ مطلب ایکسپرٹ سے کرانا کتنا ضروری ہے، بس یہ بتا دیجیے۔
देखिए एक्सपर्ट और अनएक्सपर्ट की तो बात ही नहीं है, मकसद अनएक्सपर्ट को तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि ये एक चीजें आप अपने जिस्म के अंदर डलवा रहे हैं। तो काम ही एक्सपर्ट्स का है ना, एस्थेटिक का काम ही एक्सपर्ट का है, और ऐसे लोगों का है जिनको एस्थेटिक सेंस हो, जिनको एस्थेटिक की स्पेलिंग मालूम हो, जिनको एस्थेटिक का उर्दू तर्जुमा मालूम हो, और जिनको अगर एस्थेटिक का उर्दू तर्जुमा नहीं मालूम तो वो एस्थेटिक करने के बिल्कुल भी हकदार नहीं। किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं किसी की दिल आज़री नहीं करना चाह रहा, लेकिन एस्थेटिक का उर्दू तर्जुमा है जमालियात। तो हम जो हैं वो जमालियात के डॉक्टर हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं। हम आपके हुस्न जमाल में को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, इसमें इजाफे की कोशिश करते हैं, जो कि कुदरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। सेहत रमज़ान का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। आप दोनों मेहमान गिरामी की, दोनों मेहमान की आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सेहत रमज़ान में रौनक अफरोज़ हुए। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल इसी वक्त कुछ नए मेहमानों के साथ या डॉक्टर साहब के साथ और सलमान साहब के साथ दोबारा मुलाकात होगी। सेहत रमज़ान से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए, और मैं दरख्वास्त करूँगा सलमान साहब से कि अपने कलाम से जो प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। रहमत का दर खुला है, दरबारे मुस्तफा में रहमत का दर खुला है, दरबारे मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है, दरबारे मुस्तफा में रहमत का दर खोला है, दरबारे मुस्तफा में रहमत का दर खोला है, दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है, दरबार मुस्तफा में मैं नात पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे थे, मैं नात पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे थे, ये राज अब खुला है, ये राज अब खुला है, दरबारे मुस्तफा में ये राज अब खुला है, दरबारे मुस्तफा में सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता